بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج 7 آرڈیننس کو توسیع دی گئی ہے پارلیمنٹ میں، اور یہ جو آرڈیننس کی فیکٹری دوبارہ سے پارلیمنٹ بھی اور ان کے پاس اب 2/3 میجورٹی بھی ہے، اس کے باوجود آرڈیننس کا کیوں سہارا لیا جا رہا ہے، کون کون سے آرڈیننس ہیں جن میں توسیع دی گئی ہے، اور پہلی بار اتحادیوں کا ایک ہی جو بینچوں پر بیٹھے حکومتی جو اتحاد ہے اس میں آج ہم نے دیکھا اختلاف، کھل کے اختلاف سامنے آیا اور باقاعدہ طور پر تقریریں کی گئیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ایک تحریری فیصلہ آج سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسد طور کی گرفتاری کے حوالے سے ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا 11 مارچ کا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ قرار دیا کہ جو اسد طور کی ایف آئی آر میں دفعات شامل کی گئی ہیں وہ دفعات نہیں بنتی۔ بیسیکلی جب صحافیوں کو نوٹس ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، اور اسی میں اسد طور کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اسد طور نے نوٹس چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہراساں کرنے سے روکا، اور ساتھ وہ جا کے پیش ہوئے ایف آئی اے کے سامنے۔ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی ان کی ایف آئی آر ہو گئی۔ اب ان کی گرفتاری سے پہلے کہ یہ پٹیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 مارچ کو اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا۔ 7 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا اور آج فیصلہ سنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان نوٹسوں کو جو نوٹس جاری کیے گئے تھے ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہی چونکہ اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں، ایف آئی آر ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی از خود جو اختیارات تو ہے نہیں، سو موٹو اختیارات ہیں نہیں، باقی جو ان کی رہائی کا معاملہ ہے، ان کی ضمانت ہے، وہ ساری چیزیں ٹرائل کورٹ دیکھے گی۔ اب اس کے اوپر پھر صحافیوں کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ یہ جو اس طریقے سے اتنا ڈیلے سے فیصلہ آیا اور اس میں نوٹسوں کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا لیکن کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا، اس کے اوپر ان کی جانب سے سوالات ضرور اٹھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان سو فار ایز دی امپیوگنڈ نوٹسز آر کنسرنڈ دے کلیئرلی آر ان وائلیشن آف دی ڈکٹم لیڈ ڈاؤن ان کیس رانا محمد ارشد ورسز فیڈریشن آف پاکستان، ریٹ پٹیشن نمبر آگے نمبر دیا ہوا، ایز ویل ایز کیس رپورٹڈ ڈاکٹر ارسلان افتخار ورسز ملک ریاض حسین اینڈ ادرس پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 903 in as much as the impugned notices do not have the capacity and spell out the rules in which petitioners have been called and also the detailed reasons کہ جی جو نوٹس ایف آئی اے کے آئے تھے اسد طور کو، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس کی خلاف ورزی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ریزننگ تھی، نہ اس میں کوئی ایلیگیشن کی تفصیلات تھی، اس وجہ سے دی نوٹس impugned needs to be quashed on said account however کہ انہوں نے کہا جی کہ اسی بنیاد پر جو نوٹس ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، لیکن تاہم since after issuance of notices FIR has been registered therefore impugned notices have taken back stage and now the FIR represents the case against the petitioner کہ جی چونکہ اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو اب نوٹس تو پیچھے چلے گئے، اب تو ایف آئی آر ہی ہے جو ایف آئی آر کی بنیاد پہ کارروائی جاری ہے۔ اس وجہ سے again this court does not have suo motu jurisdiction to pass any judgment on the legality of the FIR and it can only be done in an appropriate proceedings کہ جی جو یہ عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے پاس کوئی از خود نوٹس کے اختیارات تو ہیں نہیں، اس وجہ سے ہم اس معاملے کو کوئی الگ سے پروسیڈنگ ہو جیسے کویشمنٹ آف ایف آئی آر ہے، اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ ہو، اس میں تو ہم اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئی آر درست ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے، لیکن ہم جو یہ پٹیشن ہے جس میں نوٹسوں کو چیلنج کیا گیا تھا اس کی حد تک ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ درست نہیں تھے، وہ غیر قانونی تھے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی تھے، اس وجہ سے ان کو کالعدم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب بات نوٹسوں سے آگے جا چکی ہے اور اب ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اس وجہ سے مزید اب اس کے اوپر یہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ ایف آئی آر کین اونلی بی ڈن ان an appropriate proceeding. There is no cavil with the case law relied upon by learned counsel for the petitioner. However, the same are not applicable in the facts and circumstances of the case. In view of foregoing, it is held that impugned notices are in violation of the law laid by the Supreme Court in case PLD 2012 Supreme Court 903. However, since the court does not have any suo motu powers, no order can be passed for release of the petitioner. اس وجہ سے عدالت نہ تو ایف آئی آر کے خاتمے کے لیے کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے، نہ ہی جو درخواست گزار ہے اس کی ریلیز کا کوئی آرڈر پاس کر سکتی ہے۔
The petitioner may seek his release before the court of competent jurisdiction pursuant to the remedy provided under the law کہ قانون میں جو بیل کی ریمیڈی ہے وہ متعلقہ عدالت میں جائیں اور متعلقہ عدالت سے ان کو ریلیف ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک 11 مارچ کا فیصلہ ہے عدالت کا، اور دوسرے نمبر پر یہ والا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ دونوں بہت اہم ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی آر میں دو بیسک اوفینس ہیں، دفعات ہیں، وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی کہا نہیں کرتی۔ 11 مارچ کو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا، اس کے بعد 14 مارچ کے لیے ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہونی تھی، عدالت نے اس میں 18 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا، چونکہ تفتیشی افسر موجود نہیں تھا، ریکارڈ نہیں آیا تھا۔ اب کیا کیا، اسد طور اور باقی صحافیات سارے جمع ہو کے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، بیل پٹیشن ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج 14 مارچ کو انہوں نے فریش، یہ 15 مارچ کو آج یہ انہوں نے فریش پٹیشن دائر کی۔ وہ جو 7 مارچ کو محفوظ فیصلہ ہوا تھا وہ بھی آج 15 مارچ کو سنایا گیا، اور ساتھ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں گزارش یہ تھی کہ ہر صورت ان کو رہا کیا جائے۔ عدالت نے اس کے اوپر سماعت کی، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی قانون سے ہٹ کے تو ریمیڈی دے نہیں سکتے، چونکہ ان کی درخواست ضمانت نیچے ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ ہے، جج ہمایوں دلاور اسپیشل کورٹ سینٹرل کے۔ تو عدالت نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ سوموار کی بجائے، یعنی 18 مارچ کی بجائے 16 مارچ کو ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی جائے۔ ساتھ عدالت نے حکم جاری کیا کہ ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو کہ وہ کل ہر صورت ریکارڈ بھی پیش کریں، اور یہ نہیں حکم دیا کہ کل ڈیسائیڈ کریں، بلکہ کل سماعت کے لیے حکم جاری کر دیا، ہدایات نہیں ہیں۔ اور ساتھ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کو آپ جو ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ آپ کل ریکارڈ لے کے جائیں اور کل جا کے پیش ہوں۔ جج ہمایوں دلاور صاحب ہی فیصلہ کریں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل ان کی ضمانت کی درخواست پر کیا کل ان کو ریلیف ملتا ہے۔ اب 11 مارچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا، 7 مارچ کا نوٹس کالعدم قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ گیا، اور اب اس بیل میں کیا بچا ہے اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ اب اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وہ فیصلہ تحریری آیا ہے اس میں اسد طور کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صحافی جن کو گرفتار کیا ہے اور جن کے خلاف ایف آئی آر میں یہ دفعات نہیں بنتی، لیکن صحافیوں کا یہ بھی ہے کہ اس میں اسد طور کا نام بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے آج 7 آرڈیننس پیش کیے گئے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور 7 آرڈیننس جو پیش کیے گئے اس میں جو 3 آرڈیننس تھے، چونکہ یہ بیسیکلی آرڈیننس صدر نے منظور کیے ہوئے تھے، ان میں توسیع ہوئی ہے پارلیمنٹ کی قرارداد سے، اور پارلیمنٹ نے وہ قرارداد پاس کی ہے، پیش کی ہے، اور وہ پاس ہو گئی، منظور ہو گئی۔ ایک تو جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ ہے غزہ کے حوالے سے اور جو مظالم ہیں اسرائیل کے اس کے خلاف، اور دوسری جانب جو 7 آرڈیننس تھے اس کو ایاز صادق کی زیر صدارت جب اجلاس ہوا تو قومی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی 5 خواتین اراکین نے اپنا حلف اٹھایا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس کی مدت میں 120 دن کی توسیع کے لیے قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی 2023 ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 ہے، اور اسٹیبلشمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹرائبونل آرڈیننس 2023 ہے۔ اس دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، اور اپوزیشن نے کہا کہ کسی بھی صورت میں یہ آرڈیننس منظور نہیں ہونے چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہمیں خود ہدایت کی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے نمائندوں پر ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ قانون سازی کے معاملات پر تمام اتحادی جماعتوں کی رائے لی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ابھی آرڈیننس ہیں، بعد میں ان کو بلوں میں تبدیل کیا جائے گا، ان بلوں کو کمیٹیوں کو بھیجا جائے گا، ان میں اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اگر یہ ملک کے لیے اچھے ہوں گے اور معیشت کے پہیے کو چلانے میں مددگار ہوں گے تو ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے، پاکستان کے پروگرام بند کروانے سے، یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے ملک نہیں چلے گا، یہ ملک دشمنی چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر اسد کیسر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، جس پر اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں بنے، اسد کیسر کا کہنا تھا کہ نوید قمر صاحب آپ نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ رولز کے مطابق چلیں گے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح بل لائے جا رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کو وقت دیا جانا چاہیے۔ خیر انہوں نے منظور کر لیا۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے
کہ بل تو منظور ہو گئے لیکن اور بل کو ووٹ بھی دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن ساتھ انہوں نے اپنا اختلاف بھی اور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اسمبلی کے فلور پر، اور ساتھ انہوں نے ووٹ دیا توسیع میں، اور ساتھ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں جیسے بلاول زرداری کی پالیسی ہے کہ سندھ میں آپ جو کرتے رہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا جمہوری اور اپنے آپ کو بڑا آئین پر عمل درآمد کرنے والا جو وہ شو کرواتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، ووٹ دینے کے بعد انہوں نے جو نوید قمر نے کہا پیپلز پارٹی رہنما نے کہ اگر یہی کرنا تھا تو پارلیمنٹ کو لپیٹ کر گھر سے بیٹھ کر آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں خورشید شاہ نے کہا کہ وہ بھی اپوزیشن کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ حکومتیں آرڈیننس پر نہیں چلا کرتی۔ انہوں نے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید کر دی۔ خورشید شاہ نے کہا کہ مگر یہ دیکھنا ہوگا 2008 سے اب تک کس دور میں سب سے زیادہ آرڈیننس آئے ہیں قومی، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس طریقے سے آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چلے گا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ پارلیمنٹ ہو اور اس وقت آپ کے پاس مخصوص نشستیں دینے کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں، یا ری کاؤنٹنگ میں جو سیٹیں دھڑا دھڑ دی جا رہی ہیں، آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ 2/3 میجورٹی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اور بڑی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، بڑی بڑی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایسے میں آرڈیننس کا سہارا لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کے دور میں تو چلیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن اب ایک جیسی بھی ہے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق ایک منتخب اسمبلی، تو اس میں یہ ساری چیزوں کا ہونا یہ واقعی ایک تشویشناک تو ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن ووٹ دیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔